اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ برادران اسلام، آج کا یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے کا میرا خاص مقصد ہے۔ میں ایک خاص موضوع پر اپنے جذبات، اپنے قانونی فہم اور اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس موضوع پر آنے سے پہلے میں عقیدہ ختم نبوت سب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے علماء سے سیکھا، اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ اور وہ عقیدہ ختم نبوت کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خط سلسلہ نبوت کے سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قیامت تک محیط ہے۔ اس زمانہ میں، اس دور نبوت میں کوئی بھی شخص اگر آ کے نبوت کا دعویٰ کرے، نبوت کی کسی بھی قسم یا نبوت کے کسی بھی اوصاف کا، نبوت کے کسی بھی وصف کا اگر دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وقوع کچھ یوں ہے کہ مورخہ 7 مارچ 2019 کو قادیانی کمیونٹی کے ایک کالج میں، جو کہ چناب نگر میں واقع ہے، طلباء کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں تمام طلباء کے درمیان قرآن مجید کے تحریف شدہ ترجمے اور قرآن مجید کی تحریف شدہ تفسیر صغیر تقسیم کی گئی۔ اس وقوع کی بابت FIR نمبر 661/2022 تھانہ چناب نگر میں درج ہوئی، اور اس FIR میں ملزمان کے خلاف مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 295B اور 298C لگائی گئی۔ اس مقدمے کے اندراج پر ملزم پارٹی نے اپنی FIR میں سے دفعات 295B اور 298C کو حذف کرانے کی غرض سے عدالتوں کا رخ کیا۔ معاملہ چلتے چلتے سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا۔ یہ بات بھی یہاں بڑی قابل غور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی متحد تمام عدالتوں نے ان دفعات کو مقدمہ سے حذف نہ کیا، لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا تو وہاں پر جسٹس جناب قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور معاملے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ زیر بحث جو ہے وہ ججمنٹ صادر کی۔ دونوں جج صاحبان نے کنٹروورسی کو ڈیسائیڈ کرنے کی غرض سے اور قانونی نکات کے اوپر اپنی قانونی رائے اور قانونی جو فہم ہے اس کو بیان کرنے کی غرض سے آئین کے آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 22 کو اس فیصلے کا حصہ بنایا۔ اپنے اس فیصلے میں آرٹیکل 20 اور 22 کو مکمل طور پر ڈسکس کیا، اور ان آرٹیکلز کے علاوہ ان دونوں جج صاحبان نے قرآن مجید کی منتخب آیات کو بھی فیصلے کا حصہ بنایا اور ان کو اپنے استدلال، اپنی عقل، اپنے فہم کے مطابق جو ہے ان کی تشریح بھی کی۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل میں آرٹیکل 20 اور 22 کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 20 ہر پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، جس مذہب اور جن مذہبی عقائد کو وہ حامل ہے ان مذہبی عقائد کی وہ تبلیغ کرے، ترویج کرے اور اپنے مذہب کے اصولوں پر، اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو۔ جبکہ یہی آرٹیکل 20 ہر مذہبی گروہ اور ہر مذہبی فرقہ کو یہ حق مہیا کرتا ہے، یہ تحفظ دیتا ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور فرقہ اپنے مذہب سے متعلقہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن قائم کریں اور اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کا انتظام و انصرام کریں۔ جبکہ آئین کا آرٹیکل 22 جو ہے کسی بھی ریلیجیس کمیونٹی کو اپنے مذہبی اور تعلیمی ادارے بنانے اور وہاں پر اپنے طلباء کو ریلیجیس انسٹرکشنز دینے، مذہبی عقائد سکھانے اور تعلیمات دینے کا جو ہے وہ حق مہیا کرتا ہے۔ اسی فیصلے میں دونوں جج صاحبان نے قرآن کی آیات کو بھی کوٹ کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن کی آیات کو کوٹ کیا ہے، ان کا حوالہ دیا، ان کو فیصلے کا حصہ بنایا۔ اب جج صاحبان نے جن قرآنی آیات کا اس فیصلے میں ذکر کیا ہے اور جن سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، علماء کرام کے مطابق دونوں جج صاحبان نے ان آیات کی تشریح اور استدلال درست طور پر نہ کیا ہے، اور ان آیات کی تشریح کو اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان جج صاحبان کی جانب سے پیش کردہ تشریح 1400 سال کے علماء، 1400 سال کے تمام محدثین، مجددین اور مفسرین کی تشریح کے منافی بلکہ ان کے خلاف جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس فیصلے میں جج صاحبان نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اب یہ آیات کوٹ کر کے جج صاحبان یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے فیصلے کو اس طرح موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ دین میں جبر نہیں ہے، اس لیے مسلم امہ جبری طور پر کسی بھی مذہبی گروہ پر اپنے مذہبی عقائد کا نفاذ نہیں کر سکتی، اور چونکہ دین میں جبر نہیں ہے تو یہ تمام مذہبی گروہوں کا، اقلیتوں کا اور تمام دیگر مذہبی جو فرقے ہیں ان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 20 اور 22 کے تناظر میں کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کی ترویج کرے، تبلیغ
تبلیغ کریں، ان کی تعلیم دیں، اپنے مذہبی ادارے بنائیں، اپنے تعلیمی ادارے بنائیں۔ اس قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر جج صاحبان یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بطور مسلمان اس بات کو مائنڈ نہ کریں کہ قادیانی اپنے ادارے بنا رہے ہیں اور قادیانی قرآن کی تحریف شدہ ترجمے، قرآن کی تحریف شدہ تفاسیر تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ جج صاحبان اس طرح کی تفسیر اور تشریح پیش کرتے وقت ان تمام 1400 سال کے علماء کی، مجددین، مفسرین کی، محدثین کی محنت کو، ان کے تقویٰ کو، ان کے استدلال کو بالکل اگنور کر کے آگے چلے ہیں، اور جسٹ ایک درخواست میں ایک مخصوص گروہ کو، قادیانی گروہ کو بینیفٹ دینے کے لیے، ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے اس تشریح کو ایک اور رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسی فیصلے میں جج صاحبان نے سورہ ہجر کی آیت 15 کا حوالہ دیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اب اس آیت کا حوالہ دے کے جج صاحب غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ڈیفینیٹلی جج صاحب نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے مسلم امہ کو کہ بھائی قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کے الفاظ کی، قرآن کے معانی کی، قرآن کے مطالب کی، قرآن کے متن کی، قرآن کی حفاظت کرنا، یہ تو اللہ کا ڈائریکٹ براہ راست کام ہے، آپ اس کام سے دور رہیں۔ کوئی اور گروہ، کوئی اور فرقہ، چاہے وہ قادیانی ہے یا کوئی اور اقلیت ہے، اگر وہ قرآن کے بارے میں یا قرآن سے متعلقہ کچھ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ جانے، اللہ کا قرآن جانے۔ غالباً اس طرح کی کوئی تشریح انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ زیر نظر مقدمہ میں، زیر نظر معاملہ میں دراصل قرآن کے تحریف شدہ نسخے، قرآن کی تحریف شدہ تفسیر، قرآن کے تحریف شدہ ترجمے تقسیم کیے جا رہے تھے، اور اسی معاملے کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اور اسی کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کو جو ہے وہ پیش کیا گیا فیصلے میں۔ تو علماء کرام کے مطابق یہاں پر درست طور پر استفادہ نہیں کیا گیا اور استدلال غلط کیا ہے، اور اس استدلال کے ذریعے مسلم امہ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ خبردار رہیں، اس قادیانی گروہ کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ اب یہ آج سے اس جج صاحبان کے مطابق یہ آزاد ہیں، جو چاہے جس طرح کے مذہبی عقائد رکھیں اور جس طرح چاہیں وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کریں۔ برادران اسلام، دونوں جج صاحبان اس معاملے میں پروب کرتے وقت، اس کا فیصلہ کرتے وقت بہت ساری چیزوں کو اگنور کر گئے ہیں۔ مجھے بطور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام اور بطور قانون کے طالب علم بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہیں۔ میرے مطابق دیگر مذہبی اقلیتوں کا، دیگر غیر مسلم کمیونٹیز کا معاملہ اور قادیانی کمیونٹی کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ دیگر غیر مسلم کمیونٹیز، دیگر غیر مسلم فرقے اور گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سرے سے انکاری ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہی، سرے سے ہی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ مودت کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ وہ اہلیان اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کے، تعلیمات سے متاثر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متاثر ہو کے دائرہ اسلام کے قریب اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ جبکہ قادیانی گروہ وہ نقب زن گروہ ہے، وہ اس ارتداد کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مرزا قادیانی جیسے مکروہ شخص کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا کر، چڑھا کر، برتر اس کو پیش کرنے کی العیاذ باللہ کوشش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ امہات المومنین، اصحاب رسول، شاعر اللہ، شاعر اسلام اور خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی تحقیر اور توہین امیز عقائد کے حامل ہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو خدا اور ذات باری تعالیٰ کے درجے تک مانتا تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، باقاعدہ واضح کیا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے دیگر انبیاء کی بھی توہین کی ہے۔ مرزا قادیانی نے شاعر اللہ، شاعر اسلام کی بھی توہین کی ہے۔ برادران اسلام، میں ایک اور وضاحت پیش کرتا چلوں کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے چونکہ مرزا قادیانی کو آپ صلی اللہ کا عکس اور پرتو سمجھتے ہیں اور اس کو ذلی اور بروزی نبی سمجھتے ہیں، بلکہ مرزا قادیانی کو العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سے برتر سمجھتے ہیں، اور جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں محمد کا مصداق مرزا قادیانی کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے مطابق، تمام مکاتب فقہ کے فقہاء علماء کے مطابق، مرزا قادیانی کے ماننے والے جب خالی کلمہ ہی پڑھ لیں تو یہ بھی توہین اور تحقیر کے زمرے میں آتا ہے۔ برادران اسلام،
یہی وجہ تھی کہ قادیانیت کے فتنہ کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک لمبے چوڑے سیشن اور مدلل بحث کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو غیر مسلموں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ برادران اسلام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی میں بحث کے بعد ان کو مرتد ڈکلیئر کیا جاتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارتدادی گروہ کا اور تکفیری گروہ کا فرق بڑا واضح بیان فرما رکھا ہے۔ ارتدادی گروہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو جائیں، اور تکفیری گروہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سرے سے ہی انکاری ہو۔ تو چونکہ یہ ارتدادی گروہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یکسر مختلف ہیں، لیکن فابیہا ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے ایک لائن ڈرا کر دی گئی تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ فرق پتہ لگ جائے کہ یہ مسلمانوں کے لبادے میں دراصل ایک ارتدادی گروہ ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لبادے میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر نقب لگانے والا گروہ ہے۔ برادران عزیز، یہی وجہ تھی کہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا، متعلقہ قانون میں دفعات کا اضافہ کیا گیا، دفعہ 295، 296، 297، 298 مجموعہ تعزیرات پاکستان میں شامل کی گئیں تاکہ ان کو اپنے مذہبی عقائد کی ترویج سے، ان کو اسلام کا غلط رخ پیش کرنے سے، ان کو قرآن کی تعلیمات، شاعر اللہ، شاعر اسلام، امہات المومنین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلقہ غلط کرنے، غلط اور توہین امیز جو ہے تعلیمات کو پھیلانے اور توہین امیز عقائد کو پھیلانے سے روکا جائے۔ برادران من، دفعات 295 تا 298 مجموعہ تعزیرات پاکستان کو انیکٹ کرتے وقت اس وقت کی اسمبلی اور قانون ساز ادارے کے سامنے آئین کے آرٹیکل 20 اور 22 بالکل موجود تھے۔ اس وقت ان آرٹیکلز کا وجود موجود تھا، اس کے باوجود ان دفعات کو قانون میں شامل کیا گیا تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ قادیانی گروہ کا معاملہ دیگر اقلیتوں والا نہیں ہے۔ لیکن صد افسوس کہ ہمارے جج صاحبان اس بات کو نہ سمجھ سکے، بلکہ یہ اس معاملے کا فیصلہ کرتے وقت دونوں جج صاحبان سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلہ جات کو بھی یکسر طور پر نظر انداز کر گئے۔ 1993 میں سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں چھپنے والی ایک ججمنٹ جس کا صفحہ نمبر 1718 ہے، وہ فیصلہ کرتے وقت اس وقت کے غیور جج صاحبان نے اکثریت رائے سے یہ طے کر دیا کہ قادیانی گروہ کا معاملہ دیگر اقلیتوں والا نہیں ہے۔ قادیانی گروہ نہ تو کلمہ طیبہ نہ ہی دوسرے شاعر اسلام کو اپنے دفاع کے لیے یا اپنے مذہبی عقائد کی ترویج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ججمنٹ میں اس تمام معاملے کو احسن طریقے سے اکثریت رائے سے تمام جج صاحبان نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ موجودہ حالات میں دونوں جج صاحبان نے اس فیصلے کو بھی، جو کہ ان سے زیادہ تعداد کے جج صاحبان نے کر رکھا ہے، اس کو بھی نظر انداز کر چکے ہیں۔ برادران اسلام، میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ آئین کے آرٹیکل 20 میں مہیا کیا گیا بنیادی حق اور دیا گیا تحفظ اور آزادی بے لگام نہیں ہے۔ اگر میں بطور قانون کے طالب علم اس آئین کے آرٹیکل 20 کو پڑھوں اور اس کے اوپننگ سنٹینس کو دیکھوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ آزادی بے لگام نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک قدغن، ایک پابندی دی گئی ہے۔ آرٹیکل 20 freedom to profess religion and to manage religious institutions subject to law, پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی۔ برادران اسلام، یہ جو سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی انیکٹ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس کا قانونی مطلب یہ ہے کہ وہ مذہبی آزادی جو دائرہ اخلاق کے اندر ہو، اخلاقیات کے منافی نہ ہو، امن عامہ کے منافی نہ ہو اور کسی قانون کے منافی نہ ہو، وہ مذہبی آزادی تو ہر اقلیت کو، ہر مذہبی گروہ کو حاصل ہوگی۔ لیکن ایسی مذہبی آزادی جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو، جو امن عامہ کے لیے خطرہ ہو اور جو اس قانون کے منافی ہو، ایسی مذہبی آزادی کی اجازت آئین نہیں دیتا۔ تو جناب من، موجودہ حالات میں قادیانی گروہ کا اس میں محمد ہی اپنے منہ سے ادا کر دینا یہ اخلاقی تقاضوں کے منافی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قادیانی گروہ جب اس میں محمد کہتا ہے تو ان کے اذہان میں، ان کے قلوب میں اس میں محمد کا مصداق مرزا قادیانی کی ذات ہے۔ جناب من، قادیانی گروہ جو ہے، ان کی تمام تعلیمات اخلاقی دائرے سے باہر ہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا جو اس کو نبی نہیں مانتا، وہ اچھی عورتوں کی اولاد نہیں
نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی کوڑا اٹھانے والا، کوئی گندگی اٹھانے والا بھی الیاذ باللہ نبوت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا الیاذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو مرزا قادیانی اور اس کے گماشتوں کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے اخلاقیات کے دائرہ میں نہیں آتی۔ تو یہ جو قدغن لگایا گیا، یہ جو پابندی آئین میں لگائی گئی ہے، ہر دو جج صاحبان حیران کن حد تک اس پابندی کو یکسر نظر انداز کر کے اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے قادیانی گروہ کی جانب سے تحریف شدہ قرآن مجید کو، تحریف شدہ تفاسیر کو اور غلط ترجمے والے قرآن مجید کی تقسیم کو بھی مذہبی آزادی کا نام دے دیا۔ برادران اسلام، میں اپنی تمام گفتگو سے صرف یہ بات واضح کرنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ جج صاحبان کا یہ فیصلہ نہ صرف عقائد اسلام کے خلاف ہے بلکہ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلہ جات کے بھی منافی ہے۔ اگر ہم اس فیصلے کو حق بجانب مان لیں تو پھر جنگ یمامہ سے شروع ہونے والی تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد کو غازی علم دین تک ہمیں سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آنے لگے گی، اور ہمیں وہ تمام راہ حق کے مسافروں کا، مجاہدوں کا، اللہ کے سپاہیوں کا سفر ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ برادران اسلام، اگر اس فیصلے کو حق بجانب مان لیا جائے تو آنے والے وقتوں میں اور بہت سارے فتنے مذہبی آزادی اور رواداری کے نام پر سر اٹھانے لگیں گے، اور اسلامی تشخص کو بچانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاز کا دفاع کرنا، شاعر اللہ، شاعر اسلام کا دفاع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا دفاع کرنا شاید بہت مشکل ہو جائے۔ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں کسی مذہبی گروہ کی دل آزاری نہیں چاہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہونے کی حیثیت سے خاموشی اختیار کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر شکل دکھانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے میں تمام ارباب اختیار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جاگیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کا دفاع کیجیے، اور میں اپنے اس پیغام کے ذریعے دونوں جج صاحبان سے دس بستہ استدعا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے، امت محمدی اور اسلامی تشخص کو نقصان نہ پہنچے، امت محمدی کے جذبات مجروح نہ ہوں اور اسلامی تشخص خطرے میں نہ پڑے۔ خدا را میری اس استدعا کو، اس اپیل پر غور کیجیے۔ جزاک اللہ۔